انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب میری نانی جان مرحومہ رحمت اللہ علیہا کے تیسرے دن کے ایصال ثواب کے اس ختم شریف کے پروگرام میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما کر میری، آپ کی، میرے والدین کی، آپ کے والدین کی، بالخصوص میری نانی جان مرحومہ مغفورہ، ان کی بخشش، نجات اور بلندی درجات کا سبب بنائے۔ ایصال ثواب کی بابرکت محفل ہے۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ثواب ہے۔ کوئی بھی فوت شدہ مسلمان کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچانا، ثواب بخشنا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ تیسرے دن کرو تو تیجا، 7ویں دن کرو تو ساتہ، 10ویں دن کرو تو 10واں، 40ویں دن کرو تو 40واں، سال کی بات کرو تو سالانہ۔ یہ نام مختلف پڑ جاتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچانا۔ شرط ایک ہے، مرنے والا مسلمان ہو، اس کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچائیں گے تو اللہ کے فضل سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے قریبی وارث ہوتے ہیں، ان کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں، اس کے فوت ہوتے ہی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے غسل، کفن، دفن کا اہتمام کیا جائے۔ غسل اس کو کون دے گا؟ سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی ولی ہے، وارث ہے، وہ مرنے والے مسلمان بھائی کو، بہن کو، ماں کو غسل دے گا، جو میت کا سب سے قریبی وارث ہوگا۔ الحمدللہ ہماری نانی جان کو ان کے قریبی تعلق والوں نے، یعنی ان کی بیٹی میری ماں نے اور ان کی پوتی نے اور دیگر معاونین تھی جو خواتین، انہوں نے، جو قریبی ورثاء تھے، انہوں نے غسل دیا۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کفن دفن کے معاملات، جنازے کے معاملات۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ پڑھانے میں بھی اول حق مسلمان سلطان کا ہے یا قریبی وارثوں کا حق ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے قاضی، ایسے سلطان، ایسے حکمران ہیں ہی نہیں جن کے بارے میں ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکیں کہ ان کو خود جنازہ آتا ہے؟ بیچاروں کو خود جنازہ مشکوک ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ وگرنہ جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، جنازہ پڑھانا سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دورہ خلافت میں جو مسلمان وفات پاتے تھے، اگر آپ موجود ہوتے جنازہ آپ پڑھاتے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اگر آپ موجود ہوتے تو جنازہ آپ پڑھاتے۔ حضرت عثمان کے دور میں اگر آپ موجود ہوتے تو جنازہ
آپ پڑھاتے, نہیں تو قریبی وارث پڑھاتے. حضرت علی کے دور میں بھی ایسا ہوتا کہ جو قریبی وارث ہوتا جنازہ, وہ آپ ہوتے تو آپ پڑھاتے, نہیں تو میت کے قریبی وارث ہوتے. ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن کیا رونا روئیں ہم. آج کا جو حالات ہے, وہ قاضی, وہ خلیفہ, وہ بادشاہ, شریعت کے معاملات کو سمجھنے والے, عمل کرنے والے, وہ تو دور کی بات ہے. ہمارے تو اپنے گھروں کے یہ حالات ہیں. باپ فوت ہو گیا, بیٹے کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا, پڑھائے گا کیا؟ ہاں جی. سگا بھائی فوت ہو گیا, اس کو جنازہ خود نہیں آتا, اس کے بھائی کو, تو امامت کیا کرے گا, پڑھائے گا کیا؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اس لائق کر جائیں کہ جب آپ جائیں تو آپ کے جنازے میں مصلی پر آپ کا بیٹا کھڑا ہو. کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کا زیور نہ دیں بلکہ دین کا زیور دیں. دنیا کا بھی دیں لیکن کتنا, جتنا اس کی ضرورت ہے. دین کا بھی اتنا تو دیں نا جتنی اس کی ضرورت ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے, جو ضرورت کا دین کا علم ہے بچوں کو وہ بھی نہیں دیتے. یہ بچوں کے اوپر ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اللہ ہمیں اپنی ڈیوٹیاں صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے اپنی ضرورتوں سے متعلقہ چیزوں کا دینی علم سیکھنا اور اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے اوپر کیا ہے, بولیں, یہ فرض ہے. اچھا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ جو قریبی وارث ہوگا. الحمدللہ اللہ نے شرف بخشا کہ بلا امام صاحب کی بھی شفقت, انہوں نے اجازت عطا فرمائی. نانی محترمہ کا الحمدللہ جنازہ میں نے پڑھایا. اللہ قبول فرمائے, ان کی بخشے فرمائے, درجے بلند فرمائے. اچھا, جنازے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنا ہے وہ سامنے ہونا ضروری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی ایسا جنازہ نہیں پڑھایا جس میں مرنے والا سامنے نہ ہو. حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت مولا علی نے کوئی ایک بھی جنازہ ایسا نہیں پڑھایا زندگی میں جس میں مرنے والا سامنے ہی نہ ہو. یعنی غائبانہ جنازہ. غائبانہ جنازہ سیاسی جنازہ ہو سکتا ہے, کاروباری جنازہ ہو سکتا ہے, ووٹوں کا جنازہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا. یہ سنت جنازہ نہیں ہو سکتا. سنت جنازہ یہی ہے کہ میت سامنے ہو پھر اس کا جنازہ پڑھایا جائے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ نہیں جلدی کر گئے ہو تم لوگ, یہ بات جلدی میں کر گئے ہو. ایک جنازہ نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ پڑھایا تھا. ہم کہتے ہیں وہ کون سا؟ کہتے ہیں جی بادشاہ تھا حبشہ کا, نجاشی اس کا نام تھا. اچھا, ہم کہتے ہیں چلو پوری بات سناؤ نا, بات کیا ہوئی تھی, معاملہ کیا تھا. بادشاہ تھا, نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سن کر ایمان لے آیا. اس کی رعایا ہوگی باغی, اور بادشاہ تو دین تبدیل کر گیا ہے, بد دین ہو گیا ہے, لہذا ہم تجھے بادشاہ نہیں مانتے. قوم کیا ہو گئی؟ باغی. رعایا نے بغاوت کر دی, بادشاہ کا تختہ الٹنا چاہتے تھے. بادشاہ نجاشی کے ذہن میں اللہ نے ایک تدبیر ڈالی. انہوں نے لکھا کاغذ کے اوپر, میرا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اس نے یہ پرچی لکھی, لکھ کر یہ قمیض کے نیچے وہ کیا ہوتا ہے, سلوکہ, ہاں, سلوکے کی جیب میں ڈالی. اوپر قمیض, نیچے سلوکہ, سلوکے کی جیب میں پرچی جس کے اوپر یہ لکھا ہے. بلا لیا درباریوں کو, وزیروں کو, ہاں بھی تم بغاوت کیوں کرنا چاہتے ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو بے ایمان ہو گیا, بد دین ہو گیا, تو نے اپنا دین تبدیل کر دیا ہے. تو بادشاہ نے کہا توبہ توبہ, میں نے بد دین ہونا, اور میں تو سچے دین پر ہوں.
میں تو ہدایت پر ہوں، تم کیسے کہتے ہو بددین ہو گئے؟ اس نے کہا بادشاہ تو نے عقیدہ چینج کر لیا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بتاؤ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اب عیسائی کہنے لگے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یا خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اس نے ادھر اشارہ کیا، کہتا ہے یہ عقیدہ تو میرا ہے، یہ عقیدہ میرا ہے، اور حضرت مریم بھی خدا ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ عقیدہ میرا ہے۔ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس نے کہا یہ عقیدہ میرا ہے۔ حضرت عیسیٰ خدا ہے، اس نے کہا یہ عقیدہ میرا ہے۔ قوم سمجھی کہ بادشاہ ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی عقیدہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، تو حضرت مریم بھی خدا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ جبکہ بادشاہ تو تعویل کر رہا تھا کہ میں نے جو پرچی لکھ کر نیچے سلوکے کی جیب میں ڈال کے رکھی ہے، اس پر جو میں نے لکھا ہے نا اللہ ایک ہے، نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہے، حضرت عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بادشاہ کہہ رہا تھا یہ جو نیچے لکھا ہے پرچی پر، یہ عقیدہ میرا ہے، یہ عقیدہ میرا ہے۔ بادشاہ کا ایمان بھی بچ گیا اور قوم بغاوت کرنے سے بھی باز آ گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یوں اس نے اپنا وہ گزارا کیا، معاملہ سیدھا کیا۔ بادشاہ فوت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ، میرے غلاموں، وہ تمہارا بھائی جو تھا نا حبشہ کا بادشاہ، وہ فوت ہو گیا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھو۔ اب ہم یہاں پر نا اگلے بندے کو تھوڑا سا روکتے ہیں۔ جو بندہ غائبانہ جنازہ کی ہمیں دلیل دے رہا ہے نا اس واقعہ سے، ہم کہتے ہیں ذرا رکو تو سے میاں، اور ساری زندگی تقریریں کرتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا نہیں پتا، سرکار کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ذرا مجھے اتنا تو سمجھا دو، بادشاہ تو تھا حبشہ میں، نبی کریم علیہ السلام موجود تھے مکہ میں، سرکار کو پتہ کیسے چلا کہ بادشاہ فوت ہو گیا؟ کیسے پتہ چلا؟ ذرا بولنے بھی سبحان اللہ، ذرا پہلے اتنا سمجھا دینا۔ ساری زندگی تو نے تقریر کی نبی پاک علیہ السلام کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، دیوار تو دور، وہ دوسرے ملک میں فوت ہو رہا ہے، نہ موبائل کا دور، نہ واٹس ایپ کا دور، نہ فیس بک کا دور، سوشل میڈیا کا دور نہیں، نہ اس وقت ٹیلی ویژن وغیرہ کہ خبر جلدی پہنچ سکے، وہ وہاں مر رہا ہے، سرکار مکہ میں بیٹھے خبر دے رہے ہیں تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ غائبانہ جنازہ ثابت ہو یا نہ ہو، اتنا ثابت ہو گیا مدینے چ بیٹھا سونا ساری دنیا نو ویکھے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا۔ اوے سرکار کا غیب تو ماننا پڑے گا، غائبانہ جنازہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے۔ اچھا خیر، سرکار نے فرمایا صفے بنا لو، صفے بن گئی۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں سرکار نے جنازہ پڑھایا۔ بھائی ہم بھی کہتے ہیں جنازہ پڑھایا، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث موجود، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں سرکار جب جنازہ پڑھانے لگے، فرشتوں نے بادشاہ نجاشی کی میت کو اٹھا کر نبی پاک کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار مکہ میں کھڑے کھڑے اس کی میت کو دیکھے بھی جا رہے تھے، جنازہ بھی پڑھا رہے تھے۔ اب بتاؤ کیا وہ غائبانہ جنازہ تھا؟ بولے نہیں، بلکہ بادشاہ کی میت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تھی، تو سرکار نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اگر غائبانہ جنازہ کی گنجائش ہوتی تو سرکار کے کتنے پیارے صحابہ دور دراز علاقوں میں شہادت کا جام نوش کرتے رہے، سرکار نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ جس کے بارے میں کہتے ہو حدیث پوری پڑھو، اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کی چارپائی اٹھا کر نبی پاک کے کہاں رکھتے تھے؟ سامنے رکھ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے بندہ تڑپ سرکار کے بارے میں سچی رکھے، تڑپ سچی ہو نا، مر پردیش میں بھی جائے تو فرشتے وہاں پہنچا دیتے ہیں، تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جنازہ ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھنا کیسے ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ سرکار کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ جنازے کے اندر قرات نہیں کرنی، جنازے کے اندر قرات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جماعت ہوتی ہے نا، تو جماعت میں امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرات۔ اونچی آواز سے ہوتی ہے نا، عشاء میں، مغرب میں، فجر میں قرات آہستہ بھی ہوتی ہے، قرات اونچی بھی ہوتی ہے۔ تو سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا جنازے کے اندر قرات بولیں نہیں کرنی۔ یہ کئی لوگ جنازہ پڑھتے ہیں ایڈا لمبا سارا، ٹھیک ہے نا، وہ جنازے کے اندر قرات کرتے ہیں، اور بھائی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود تو کیا فرما رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کوئی معمولی جنا ہے؟ اور سرکار کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا میرے نبی پاک کے گھر میں، باہر سے آنے والے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی پاک کے اتنا قریب اور سرکار کے گھر میں اتنا آتا جاتا دیکھتے تو باہر سے آنے والے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک کے گھر کا فرد ہے۔ اتنا نبی پاک کے قریب تھے، ساری زندگی جو نبی پاک کی عبادتوں کے عینی گواہ ہیں۔ اور وہ عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جنازہ پڑھنا ہے تو اس میں قرات، اونچا بولیں ذرا یار، جنازے کے اندر قرات، ہاں اے 80 چاک والا جنازہ نہیں، اے جہانی والا جنازہ نہیں، اے سرکار کے صحابی والا جنازہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود والا جنازہ۔ سمجھ آ گئی؟ کون سا جنازہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود والا، اس میں قرات ہے نہیں۔ اچھا تکبیریں، فرمایا 4 تکبیریں کہنی ہیں، ہم کتنی کہتے ہیں؟ 4۔ اچھا حضرت جی پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے پڑھ۔ پہلی کے اندر تو اللہ کی تعریف کر، دوسری کے اندر نبی پاک پر درود پڑھ، تیسری کے اندر دعا مانگے، جن لفظوں سے مرضی تعریف کر، جن لفظوں سے مرضی درود پڑھ، جن لفظوں سے مرضی دعا مانگ، چوتھی تکبیر پڑھ، سلام پھیر دے، فرمایا تیرا جنازہ ہو جائے گا۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے کوئی شے مقرر نہیں کی، کوئی شے بولے مقرر نہیں کی، بلکہ سرکار نے امت کی آسانی کے لیے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ اللہ کی ثنا کے لیے جو لفظ بھی تمہیں یاد ہے انہی لفظوں سے ثنا کر لو۔ مثلا ثنا کرنی ہے نا اللہ کی، آپ نے پہلی تکبیر کے بعد آپ کا دل کرے تو پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بھی تو اللہ کی ثنا ہے نا، یوں بھی اللہ کی ثنا ہو جائے گی۔ آپ کا دل کرے تو پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی تو ثنا ہے نا، آپ کا جنازہ پھر بھی ہو جائے گا۔ آپ پڑھیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، جنازہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کا دل کرے تو آپ پڑھ لیں بطور قرات نہیں، بطور ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سورۃ فاتحہ بھی بطور ثنا پڑھ سکتے۔ سرکار نے جنازہ اتنا سوکھا کر دیتا ہے تاکہ جس کو جو بھی یاد ہو پڑھے صحیح اس کا جنازہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے درود پاک ہے۔ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے افضل یہ ہے، وگرنہ آپ درود اور سلام دونوں کو یکجا کر کے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، یہ جو درود پاک عام طور پر جنازہ میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا من ہے آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جو بھی درود آتے ہیں آپ پڑھیں، جنازہ انشاءاللہ
ہو جائے گا۔ اچھا، تیسری تکبیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو تیرا دل کرے دعا مانگ، جو دل کرے۔ لہذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھی یوں کرتے کہ جنازے کے اندر ڈھیر ساری دعائیں مانگا کرتے۔ کبھی سرکار ایک دعا مانگتے، کبھی سرکار نے وہ والی دعا مانگنی، کبھی وہ والی دعا مانگنی، کبھی وہ والی دعا مانگنی، کبھی وہ والی دعا مانگنی۔ کیوں؟ سرکار نے سہولت ہمیں دی، جنوں او آندی او مانگ لوے، جنوں او آندی او مانگ لوے، جنوں جیڑی آندی دعا مانگے جنازہ ہو جائے گا۔ سرکار دعائیں بدل بدل کا جنازے میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا خیر، چوتھی تکبیر کے بعد ہمارے کئی لوگ یوں کرتے ہیں، سلام پھیرنے کی باری آتی نا، کئی یوں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ یوں کرتے ہیں اور کچھ یوں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ درست یہ ہے کہ جب آپ چوتھی تکبیر کہہ لیں اللہ اکبر، اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ کیا کریں؟ چھوڑ دیں، پھر آپ نے سلام پھیرنا، اس لیے کہ ہاتھ وہاں باندھنے ہیں جہاں آپ نے کچھ پڑھنا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد آگے کچھ پڑھنا ہے یا سلام پھیرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے، لہذا ہاتھ وہاں نہیں باندھنے۔ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اچھا، جنازہ ہو جائے اب کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم مرنے والے مسلمان کا جنازہ پڑھ لو پھر دل سے خلوص کے ساتھ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم مرنے والے کا جنازہ پڑھ لو تو اس کے حق میں کیا کرو؟ دل سے فاخلصوا لہ الدعاء، فرمایا دل سے اس مرنے والے کے لیے کیا کرو؟ یہ کس کا فرمان سنا ہے میں نے؟ یہ میرا فرمان تو نہیں نا، یہ آپ کا فرمان نہیں، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے مسلمان کے حق میں کیا کرو؟ بخشش کی دعا کر لو۔ تو پتہ چلا جنازے کے بعد دعا مانگنا کوئی گناہ نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی نیا کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کی تعلیم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود دی ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ انا میں آ کر، ضد میں آ کر، یا پھر اپنی جہالت کے جوش میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں کا سخت مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں جہنمی تک کہہ دینے سے بھی نہیں باز آتے۔ لہذا میں آپ کے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں، حدیثیں بھی پڑھ دیتا ہوں، تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے محبوب نے خود بھی کیا، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی کیا تھا۔ آپ ذرا حدیثیں گنتے جائیے گا۔ پہلی حدیث، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت طلحہ بن برہ، 12-13 سال صحابی کی عمر ہے، مدینہ سے باہر تھوڑا دور ان کا گھر تھا، بیمار ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام ان کا حال پوچھنے صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، وہ بیمار ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اس میرے امتی میرے غلام طلحہ نے آج رات کو فوت ہو جانا ہے، جب یہ فوت ہو جائے فرمایا مجھے بلا لینا، میں خود آ کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی پاک یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ واپس جب سرکار چلے گئے نا تو اس بچے نے، سرکار کے صحابی حضرت طلحہ بن برہ نے، 12-13 سال عمر ہے، گھر والوں کو بلایا، ابا جی بات سنے، جی پتر، کہنے لگے میں فوت ہو جاؤں نا رات کو تو راتوں رات دفن کر دینا، سرکار کو بلانے کی تکلیف نہ دینا، سرکار کو نہیں بلانا۔ اوہ طلحہ پتر سرکار آئیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، اور مزہ دوبالا ہو جائے گا، بخشش کا سامان ہو جائے گا، درجے بلند ہو جائیں گے، جنازہ ہی نرالا ہو جائے گا جب سرکار پڑھائیں گے۔ کہا ابا ٹھیک ہے، میرے جنازے کو 4 چاند لگ جائیں گے،
لیکن دیکھو نا یہاں یہودیوں کے گھر ہیں، سرکار رات کو آئیں، کوئی یہودی ٹوٹ پینا سرکار کو تکلیف پہنچا دے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا طلحہ بن برہ کا جنازہ پڑھانے سرکار گئے تھے، یہودیوں نے سرکار کو یہ نقصان پہنچایا تھا۔ میں نہیں چاہتا قیامت تک کے لیے یہ ورقہ لکھا جائے کہ طلحہ بن برہ کا جنازہ پڑھانے سرکار گئے اور یہ تکلیف پہنچی تھی۔ مجھے اپنے جنازے کی فکر نہیں، اللہ کے محبوب کی عزت کی فکر ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بس اس سرکار کے غلام نے یہ الفاظ ادا کیے، تھوڑی دیر کے بعد وفات ہو گئی۔ اب سرکار کی تعلیمات یہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کاش اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے بھی فلانا آ رہا ہے ذرا روک لو، فلانا آ رہا ہے ذرا روک لو، جنازہ لیٹ کر لو، فلانا آ رہا ہے ذرا منہ دیکھ لے گا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، قبرستان میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جنازے لیٹ کر لیتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ مجھ سے عمر میں 3 گنا بڑے ہوں گے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اس کو دفن کرنے میں۔ تو سرکار نے تعلیم دی تھی نا، مدینہ شریف وہاں سے کتنا تھا، اور چند منٹ میں سفر کر کے سرکار کے آستانے پر پہنچا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ کیوں؟ کملی والے کی تعلیم یہی تھی نا، صبح کا انتظار نہیں کیا، راتوں رات جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح سرکار تشریف لائے۔ فرمایا کیا بنا؟ آقا آپ نے فرمایا تھا نا فوت ہو جائیں گے، وہ فوت ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں آتا نا جنازہ پڑھاتا۔ آقا ہم بلانا چاہتے تھے، لیکن آپ کا غلام آپ کے بارے میں بڑی شدید محبت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سرکار آئیں تو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس لیے مجھے خود ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دینا۔ آقا ہم نے جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا۔ اب ولی جنازہ پڑھ لے تو جنازہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، لیکن سرکار تو ولیوں کے بھی ولی ہے نا۔ سرکار نے فرمایا چلو اس کی قبر پر۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو لیا، قبر پر چلے گئے، فرمایا بناؤ صفیں، صفیں بن گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی، صحابہ نے سرکار کے پیچھے مقتدی بن کے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اللہم الکی طلحہ تضحک الیک وہو یضحک الیک، یا اللہ یہ میرا امتی طلحہ بن برہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یا اللہ اس سے یوں ملاقات فرما یہ تجھے دیکھ کر مسکرا پڑے، تو اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرا پڑے۔ یہ سرکار نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ بولو مانگی نا۔ ذرا ایک حدیث ہوگی، ذرا دوسری حدیث سنیں۔ ایک جنازہ آ گیا، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی آقا جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں۔ سرکار امامت فرمانے لگے، رک گئے۔ فرمایا بتاؤ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، کسی کا حق تو نہیں اس کے اوپر لازم، پیسے تو نہیں دینے کسی کے، کوئی چیز دینی ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا اس نے قرضہ دینا ہے، میرے اتنے درہم دینے ہیں، میرے اتنے دینار دینے، میرا اس نے مال دینا تھا، دینے سے پہلے یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، چلو تم لوگ جنازہ پڑھ دو۔ چونکہ اس کے اوپر دوسروں کا حق ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم لوگ جنازہ پڑھ دو اپنے بھائی کا۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آقا میں جانوں اس کا قرضہ جانے، اس کو محروم نہ رکھے، آقا کرم فرما دے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤں، جس کے اوپر پیسے دینے ہوں وہ مشکل میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مقروض مشکل میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر فوت ہو چکے ہیں، اب تو کوئی چارہ بھی نہیں، وہ کیسے اپنی مشکل دور کریں؟ تو اس کی مشکل کشائی کس نے کی؟ ابھی بھی مشکل کشا ہونے میں شک ہے۔ حضرت علی نے کہا آقا اس کا قرضہ میں اتاروں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے امامت فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ علی نے اس کا بوجھ ہلکا کیا ہے، یا اللہ تو علی کے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ اب بتائیں سرکار نے جنازے کے فوراً بعد دعا مانگی کہ نہیں؟ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ اب تیسری، نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر رہ گئے جنازے سے، دیر سے پہنچے،
آ کر نہ چند ساتھی اور بھی تھے، آ کا جنازہ پڑھانے کی نیت کرنے لگے، بھئی دوبارہ جماعت کراتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر جنازہ ہو جائے دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، ہاں مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگی جا سکتی، چل دعا مانگ لے۔ دعا مانگی کہ نہیں؟ کس کے حکم سے؟ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے۔ اب یہ اعلان کرنے والے مولویوں مجھے بتاؤ کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ ہے، جہنم میں جاؤ گے، بتاؤ سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکار نے خود حکم دیا اے عمر جنازہ ہو گیا دوبارہ جنازہ نہ پڑھو، ہاں دعا مانگی جا سکتی ہے، کیا کر لو؟ دعا مانگ لو۔ تو حضرت عمر نے سرکار کے کہنے پر مرنے والے کے لیے دعا، کتنی حدیثیں ہوگی؟ 3۔ اب چوتھی حدیث بھی سنیں۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام، کوئی فوت ہو گیا، جنازہ اس کا ہو رہا تھا، یہ پیچھے رہ گئے، چلتے چلتے آئے، دیکھا نا سلام پھر گیا، دور سے آواز ماری ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ، او لوگو اگر تم نے میرے آنے سے جنازہ پہلے پڑھ لیا نا، سلام پہلے پھیر لیا، او جنازہ تم نے میرے آنے سے پہلے پڑھ لیا، پر فلا تسبقونی بالدعاء لہ، میرے آنے سے پہلے دعا نہ منگنا، رک جاؤں میں بھی آ جاؤں، میرے آنے سے پہلے دعا مت مانگنا، مجھے آنے دو میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو صحابہ دعا مانگتے تھے کہ نہیں؟ بولے اب آئیے کتنی حدیثیں ہوگی؟ 4۔ اب آئی 5ویں حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ راشد، امیر المومنین، سلطان الاولیاء، امام المتقین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ حدیث نقل کس نے کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ کیا حضرت علی نے جنازہ پڑھایا؟ کس نے؟ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا، حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، کس کا؟ یزید بن مکفف کا۔ یہ کربلا والا یزید نہیں ہے، وہ ہے یزید بن معاویہ۔ یہ کون ہے؟ یزید بن مکفف، اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد فکبر علیہ 4، مولا علی نے 4 تکبیروں والا جنازہ پڑھایا۔ کتنیاں؟ ہماری کتنی ہوتی ہیں جی؟ تسی 4 کیوں پڑھ دے ہو؟ تسی ڈھیر ساریاں پڑھیا کرو، بھئی 4 اس پر پڑھنے، مولا علی نے بھی 4 پڑھیاں۔ مولا علی نے کتنی پڑھی؟ یہ حدیث کے الفاظ ہے فکبر علیہ 4، مولا علی نے 4 تکبیروں والا جنازہ پڑھایا۔ ثم مشا، جنازہ پڑھانے کے بعد مولا علی چند قدم چلے، حتی اتاہو، مرنے والے کے پاس آ گئے۔ اچھا تسی اسی کی کرنے ہیں؟ سلام پھیر کے کی کرنے آپ؟ چند قدم چلنے ہیں کہ نہیں؟ میت دے کولے آنے کہ نہیں؟ مولا علی نے کی کیتا؟ اسی طرح کیتا۔ پتہ لگیا ہے ساڑا ایک کام بھی نواں نہیں، اے او کام ہے جڑا پیر علی نے کیتا ہے۔ 4 تکبیرہ نال جنازہ پڑھایا، ثم مشا، پھر پیر علی چل پے، حتی اتاہو، میت دے نیڑے آ گئے، قریب آ گئے، کول آ گئے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر فقال، دعا منگی حضرت مولا مرتضیٰ نے، اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نزل بک اليوم، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، فاغفر لہ ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے، فوسع علیہ مدخلہ، یا اللہ اس کی قبر بھی کھلی فرما دے۔ یہ حضرت علی نے جنازے کے بعد دعا مانگی، فوراً بعد، ادھر سلام پھرا، چل پڑے میت کے قریب۔ اور یہ حدیث بھی الحمدللہ بالکل پیور سچی صحیح حدیث ہے، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شہنشاہ ولایت نے خود جنازے کے بعد دعا مانگی تھی۔
اب میں ایک مقام سے قرآن حکیم کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 5 آیتیں۔ اب فیصلہ ہو جائے گا، رب العالمین تو فیصلہ فرما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا مانگنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، رب العالمین تو ہی فیصلہ فرما، جہنم میں کس نے جانا ہے؟ دعا مانگنے والا ٹبر جائے گا جہنم میں یا کوئی دوسرا ہے مذاق بنانے والا دعا کا، وہ جائے گا جہنم میں؟ جہنم میں کون جائے گا مولا، تو فیصلہ فرما۔ سنا دو اللہ کا قرآن، لیجیے 18واں پارہ ہے، سورہ المؤمنون ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک گروپ کو جہنم میں ڈالے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال یہاں سے، مہربانی کر ہمیں نکال۔ اللہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، تمہارے اوپر میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، تو تم کیا کرتے تھے؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم میرے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سرے سے آیت کا انکار کرنا، وہ بھی انکار ہے، ایک ہے آیت کو تو ماننا لیکن آیت کے اندر جو بیان ہو رہا ہے اس کا انکار کر دینا، یہ بھی آیت کا انکار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، جلے دل کرے منگو دعا میں قبول کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جلے مرضی منگو میں تمہیں جوڑیاں بھر کے عطا فرماواں گا۔ ایک قرآن دی آیت نا، اللہ فرمائے گا تونوں آیتاں پڑھ کے سمجھایا جاندہ سی لیکن فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تسی میری قرآن دی آیتاں دا انکار کر دے سی۔ اچھا اگوں او جڑی جماعت ہے دوجی، وہ اللہ دی بارگاہ چرچ کرے گی، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے یا اللہ ساڈے اتے بدبختی غالب آ گئی سی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اسی گمراہ ہو گئے سی، ساڈے اتے بدبختی غالب آ گئی، اسی گمراہ ہو گئے سی۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، یا اللہ مہربانی کر ہمیں یہاں سے نکال دے، جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یا اللہ اگر ہم دوبارہ یہ جرم کریں تو پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے، تیری مہربانی ایک مرتبہ نکال دی ہمیں جہنم سے۔ اللہ ان کو کیا جواب دے گا جن کو جہنم میں پھینکا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ جہنمیوں کی اللہ سے گفتگو چل رہی ہے، وہ کہیں گے یا اللہ نکال، اللہ فرمائے گا نہیں نکالتا، ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ ان کا جرم کیا؟ اب آگے اللہ وہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، یقولون، وہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہماری بخش فرما،
وارحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ ان جہنمیوں کو جواب دے رہا ہے، اوے میرے بندے تھے کچھ، وہ مجھ سے دعائیں مانگتے تھے بخشش کی، رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، میرے بندے میری بارگاہ میں دعا مانگ کر مجھ سے بخشش مانگا کرتے تھے، میری رحمت مانگا کرتے تھے۔ اور یہ جو جہنم والے ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم لوگوں نے مجھ سے دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہ جرم ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے تھے، میری بخشے میری رحمت مانگتے تھے، اور تم کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن ہے، ابھی اٹھا لو جس کا دل کرے، ترجمہ بھی جس کا مرضی اٹھا لو۔ فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم لوگوں نے مجھ سے دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑایا، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، تمہیں میری یاد بھول گئی۔ اور ظالموں تمہیں اتنا خیال نہ آیا، تمہیں ترس نہ آیا، تمہیں حیا نہ آیا، تمہیں شرم نہ آئی، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگی، اللہ کی رحمت مانگی، اللہ کی بارگاہ کے سوالی بنے، تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ حتیٰ انسوکم ذکرے، تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا، وہ کسی اور کو یاد نہیں کر رہے تھے، وہ تمہیں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ فرمایا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پر ضحک کرتے تھے۔ تضحکون ضحک سے، ضحک کا مطلب ہوتا ہے دند کڑنا۔ وہ دعا مانگتے تھے، تم ان پر کیا کرتے تھے؟ دانت نکالتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اوے دعا کا انکار کرنے والوں، دعا کا مذاق اڑانے والوں، ذلیل ہو کر جہنم کے اندر پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، فرمائے مجھ سے بات بھی ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ اور یہ جو دوسرا ٹبر ہے، جو دعائیں مانگتے تھے، لوگوں نے بدعتی کہا، لوگوں نے جہنمی کہا، لوگوں نے کیا کچھ کہا، لیکن انہوں نے اپنے رب سے مانگنا نہ چھوڑا۔ اے بریلویو، اے سنی بریلویو، تواڈے اندر ایک کمی ہے، تسی درباراں تو زیادہ مانگدے ہو، رب کولوں تھوڑا مانگدے ہو۔ اے اپنی غلطی کر لو، دربار والے کے وسیلے سے مانگیں، لیکن دربار والے سے نہ مانگیں۔ ہاں ایک دربار مدینے والا ہے، اس سے آپ رج رج کے مانگے، اللہ چوریاں فاتحہ عطا فرمائے گا۔ دربار پہ جاؤ نا، فاتحہ پڑھ کے اصالہ ثواب کر کے یہ کہا کریں یا اللہ اس کا صدقہ مہربانی فرما، اس کا صدقہ کرم فرما، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ بولیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اوے دعا کرنے والوں، دعا مانگنے کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے اوپر اعتراض کیا، تمہارے اوپر اعتراض کیا، تنقید کی انگلیاں اٹھائی، فتوے لگائے، تم لوگوں نے ان کی باتوں پر صبر کیا، کوئی ہاتھ نہ اٹھایا، زبان نہ چلائے، آگے سے سخت رد عمل کر کے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ تم نے صبر کا دامن پکڑ لیا۔ تو میں رب وعدہ کرتا ہوں انی جزیتہم اليوم بما صبروا،
میں اللہ تمہیں تمہارے صبر کی جزا دوں گا. انہم هم الفائزون. یہ جس کا دل کرے ٹھنڈے دل سے قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ خود پڑھ لے جائے اور پھر قرآن سامنے رکھ کر فیصلہ کرے دعا مانگنے والے جہنم میں جا رہے ہیں یا دعا کا مذاق اڑانے والے جہنم میں جا رہے ہیں. نتیجہ بالکل سامنے آ جائے گا. میں ذلیل کرنا، اعتراض کرنا واللہ مقصود نہیں، قرآن کا سبق سنا کر اصلاح مقصود ہے. میرے بھائی اگر تو نہیں مانگتا نہ مانگ، لیکن اللہ کا واسطہ کسی دعا مانگنے والے پر اعتراض کر کے اس کو بدعتی جہنمی کہہ کر اپنی آخرت خراب نہ کر. ہم نے کب کہا جنازے کے بعد دعا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ نہ، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں. جنازہ اللہ اکبر سے شروع ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو گیا. اب آگے تیری مرضی دعا مانگ، تیری مرضی نہ مانگ، لیکن بیڑا غرق تب ہوگا جب تو دعا کرنے والوں کا مذاق بنائے گا، ان کو بدعتی اور جہنمی کہے گا تو اللہ تینوں جہنم دے در تننے گا. اللہ مجھے تجھے سب کو ہمیشہ اپنی بارگاہ کا سوالی بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.